الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد صدق الله العظيم. میرے محترم بزرگوں، عزیز نوجوان بھائی، میں نے جو آیت کریمہ تلاوت کی یہ قرآن کریم کی بہت ہی مشہور اور معروف آیت ہے جس کو ہم اکثر سنتے رہتے ہیں۔ اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک بہت بڑے عمل کو جس کے ادا کرنے کا اور عمل میں لانے کا حکم اللہ پاک نے بیان فرمایا، اور یہ اتنا بڑا عمل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پورے قرآن کریم میں اس کام کو کرنے کا 75 مرتبہ حکم دیا ہے، 75 ٹائم، اور وہ ہے شکر۔ شکر ایک ایسا عمل ہے اور ایسی عبادت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں بار بار اس کے کرنے کا حکم دیا ہے، اور اس کو بجا لانے کے لیے انبیاء علیہ السلام کا طرز بھی قرآن میں بتایا ہے۔ کسی ایک نبی نے، بڑے بڑے انبیاء علیہ السلام بھی اس عمل کو کرتے تھے۔ جب انبیاء علیہ السلام نے اس عمل کو کیا ہے شکر کے، تو پھر اخیر میں میرے اور آپ کے اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو آخری نبی رحمت للعالمین، انہوں نے اس شکر کو کس درجے میں ادا کیا ہے ہم اس کو جو ہے سوچ بھی نہیں سکتے۔ تو یہ شکر جو ہے ایک ایسی عبادت ہے کہ جو اس شکر کو کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس کی نعمتوں میں اضافہ کرتے جاتے ہیں۔ یعنی ایسا کہیے کہ شکر کرتے جاؤ اور اللہ سے نعمتیں لوٹتے جاؤ، شکر کرتے جاؤ اور اللہ سے نعمتیں آپ لوٹتے جاؤ، جتنا چاہے اللہ سے آپ لے لو۔ علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے یہ جو آیت میں نے تلاوت کی اس پر ایک عجیب نکتہ لکھا ہے۔ ترجمہ اس آیت کا یہ ہے، لئن شکرتم لأزیدنکم، ربکم، اور آپ کے پروردگار نے یہ اعلان کر دیا ہے، آپ کے پروردگار نے یہ اعلان کر دیا ہے۔ کیا اعلان کیا؟ لئن شکرتم، اگر تم شکر ادا کرو گے، لأزیدنکم، تو میں تمہاری نعمتوں میں ضرور اضافہ کرتا رہوں گا۔ کروں گا ایک مرتبہ نہیں، کرتا رہوں گا۔ وَلَئِن كَفَرْتُمْ، اور اگر تم نے نعمت کی ناشکری کی اور جو نعمتیں تمہارے پاس ہے اس پر شکریہ ادا نہیں کیا، اس کی نافرمانی کی، تو پھر میں جو ہے تم کو سخت عذاب دوں گا۔ لئن شکرتم لأزیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید، تو پھر میرا عذاب بڑا سخت ہوگا، بڑا سخت۔ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ پاک یہاں پر لأزیدنکم یہ فرما کر اس بات کی طرف اشارہ کرتے ہیں کہ تمہارے شکر کرنے کی بنیاد پر جو بھی نعمت اللہ پاک تم کو دے اس پر تم شکر کرو گے تو میں گارنٹی دیتا ہوں کہ وہ نعمت تمہاری بڑھے گی۔ اللہ کہتے ہیں، اللہ کہتے ہیں لأزیدنکم، میں ضرور لأزیدنکم، میں ضرور زیادتی کروں گا۔ اب شکر کسے کہتے ہیں اس کو بھی سمجھنا چاہیے۔ شکر کی حقیقت کیا ہے؟ شکر کہتے کس سے ہے؟
शुक्र को अरबी जबान की डिक्शनरी में इस तरह समझाया जाता है कि जानवर को थोड़ा चारा देने पर वो बहुत ज्यादा दूध देता है, तो उसको अरबी में शुक्र कहा जाता है। फिर हमारी जबान में उसको इस्तेमाल इस दर्जे किया गया कि जो नेमत अल्लाह ताला की तरफ से मिले, चाहे किसी भी दर्जे की हो, उस पर अल्लाह तबारक व ताला का शुक्र मानना और एहसान मानना, उसको कहते हैं शुक्र। ये तो उसका मतलब हुआ, तर्जमा हुआ। अब शुक्र जो है 3 चीजों की मजमूई तौर पर करने को कहते हैं, और नाम है 3 चीजों की मजमूई तौर पर करने का नाम। एक, इंसान जो है जो भी नेमत अल्लाह की तरफ से उसको मिले, वो अपने दिल में उसका एतराफ करे कि नहीं, ये अल्लाह की तरफ से बहुत बड़ी नेमत मुझे मिली, बहुत बड़ी नेमत मुझे मिली। चाहे वो अपनी जात में हो, अपने अहलो अयाल में हो, अपनी जिंदगी में हो, ये जो है अपने दिल से अल्लाह की तरफ से मिली हुई चीजों का एतराफ करना, नेमत, ये अल्लाह की तरफ से बहुत बड़ी नेमत है, मैं दिल से उसका एतराफ करता हूँ। तो पहला स्टेप जो है वो ये है कि आदमी अल्लाह की नेमत का दिल से एतराफ करे, माने उसको कि ये भी एक नेमत है, और फिर जबान से उसका तज़किरा करे कि अल्लाह तेरा शुक्र कि तूने ये नेमत से मुझे नवाजा। दिल से एतराफ, जबान से उसका तज़किरा, और जो बदन के आज़ा है, हाथ पांव जो भी है हमारे, उसके जरिए से उन नेमतों का सही इस्तेमाल करना। इन 3 चीजों का जब इज्तिमा होगा तब जाके ये कहा जाएगा कि हमने शुक्र अदा किया। सिर्फ अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह कहने से शुक्र अदा नहीं होता है, वो तो एक जबान पर लफ्ज चढ़ गया है अल्हम्दुलिल्लाह, बल्कि अल्हम्दुलिल्लाह जबान से कहो, दिल से उसका एतराफ करो, और जो नेमत अल्लाह पाक ने हमें दी है उस नेमत को सही इस्तेमाल करो, तब जाके जो है हम शुक्र गुजार बंदों में दाखिल हो सकते हैं। और फिर अल्लाह ताला का वादा उस सूरत में है कि तुमने शुक्र अदा किया, हम तुम्हारी नेमत में अब इजाफा करें। ये 3 चीजों का होना जरूरी है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत मुआज बिन जबल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को फरमाया कि मुआज, मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ, मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ, इसी मोहब्बत की बुनियाद पर मैं तुझे ये कहता हूँ कि कुछ भी हो जाए, लेकिन फर्ज नमाज के बाद ये दुआ जरूर मांग लेना, कभी मत छोड़ना, अल्लाहुम्मा अइन्नी अला ज़िक्रिका व शुक्रिका व हुस्नि इबादतिक। इतनी जामे दुआ है, इतनी जामे दुआ है कि आप उस पर अमल करने के लिए मोहब्बत का वास्ता दे दें। मैं आपसे मोहब्बत करता हूँ, ये राज की बात बतलाता हूँ, कामयाब होने के लिए है कि हर फर्ज नमाज के बाद माज ये कहना कि ए अल्लाह, मैं जो है तू मेरी मदद फरमा कि मैं तेरा जिक्र अदा करूँ, मैं जो है तेरा शुक्र करूँ, और जो है मुझे कामयाब। अल्लाहुम्मा अइन्नी अला ज़िक्रिका व शुक्रिका व हुस्नि इबादतिक। ये अल्लाह इसमें मेरी मदद, शुक्र मुझे करना है, इसलिए कि अल्लाह तबारक व तआला ने इस अमल के न होने की शिकायत कुरान में की है। अल्लाह ताला फरमाते हैं वक़लीलुम मिन इबादिय अश-शकूर, मेरे बंदों में, देखो नमाजी की शिकायत नहीं कि नमाज पढ़ने वाले बहुत कम हैं, ज़कात वालों की शिकायत नहीं की, रोजा हज कुछ भी नहीं, झूठ सच कुछ नहीं, अल्लाह पाक ने शिकायत किस बात की थी? वक़लीलुम मिन इबादी अश-शकूर, मेरे बंदों में सबसे कम बंदे जो है वो शुक्र करने वाले, शुक्र गुजार बंदे मेरे बहुत कम है। आप अंदाजा लगाएं कि अल्लाह तबारक व तआला ने हमारी जिस्म में, आम बात दूसरी चीजों की तरफ हम नहीं जा रहे, हमारे पूरे जिस्म में देखें कि अल्लाह ने कैसी कैसी नेमतें दी, और उसका शुक्रिया क्या है? बदन की हर चीज को उसके सही जगह पर इस्तेमाल करना, ये उसका शुक्र है। हज़रत अली करमल्लाहु वजहहू के पास एक आदमी शिकायत करने हुआ आया,
میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے، میرے پاس کچھ نہیں ہے، میں پریشان ہوں، یہ ہے وہ ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کیا تم آنکھ سے دیکھتے ہو؟ کہا جی ہاں دیکھتا ہوں. تم کان سے سنتے ہو؟ تو کہا کان سے سنتا بھی ہوں. کہا تمہیں نیند آتی ہے؟ تو کہا بہت اچھی طرح نیند آتی ہے. کہا تمہیں بھوک لگتی ہے؟ تو کہا جی ہاں بھوک لگتی ہے. فرمایا یہ ایسی نعمت اللہ پاک نے تم کو دی ہے جو بڑے بڑے مالداروں کو بھی نصیب نہیں ہوتی، بڑے بڑے لوگوں کو بھی نصیب نہیں ہوتی ہے. بھوک کا لگنا یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، نیند کا آ جانا اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے. اب ہم دیکھیں کہ ان نعمتوں کا ہم کیسے شکر ادا کرتے ہیں. حضرت مولانا ابو الحسن ندوی رحمۃ اللہ علیہ مفکر ملت جن کو کہا جاتا ہے، ایک عجیب واقعہ ان کی زندگی کا مختصر سا لکھا ہے کتابوں میں کہ ایک مرتبہ آپ جب حج کو گئے تو حج کے درمیان قافلے میں ایک بندے نے پورے حج کے دوران جو ہے شکایت شروع کر دی. کھانا حج میں گروپ میں اچھا نہیں ہے، بستر اچھا نہیں ہے، فلاں چیز اچھی نہیں ہے، فلاں اچھا نہیں ہے. پورے راستے میں سفر میں جو ہے شکایت، حج میں شکایت کرتے رہے. اور جب واپسی ہو رہی تھی تو واپسی میں بھی شکایت تھی سامان کے متعلق، فلاں انتظام کے متعلق. حضرت نے فرمایا کہ اے میرے پیارے، کیا اللہ نے تم کو اپنا گھر بھی دکھایا؟ کہا جی ہاں دکھایا. کیا اللہ نے تم کو زمزم نہیں پلایا؟ فرمایا زمزم بھی پلایا. کیا اللہ نے مینا عرفات بھی بتلایا؟ کہا جی ہاں بتلایا. تو کیا تم کعبۃ اللہ سے شکر لے کر آ رہے ہو یا ناشکری کے ساتھ جا رہے ہو، شکایت لے کر جا رہے ہو؟ فرمایا بہت شرمندگی، زبان پر اب شکایت نہیں لائیں. آج ہم اور آپ اپنے معاشرے پر اور اپنی زندگیوں میں ہم غور کریں کہ اللہ تعالیٰ نے جس بات پر 75 مرتبہ بار بار قرآن میں فرمایا کہ تم شکر کرو، تم شکر ادا کرو، تم شکر ادا کرو، ہماری زندگیوں میں کتنا شکر ہے. حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ پاک نے کتنی بڑی سلطنت دی، کتنی بڑی سلطنت دی. ان کا عمل اللہ پاک نے قرآن کریم میں بیان فرمایا. یعنی سلیمان علیہ السلام یہ دعا مانگتے تھے، رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی وان اعمل صالحا ترضاہ واصلح لی فی ذریتی. یا اللہ مجھے توفیق دے کہ آپ نے جو نعمت مجھے دی ہے، میری ماں باپ کو دی ہے، میری اولاد کو دی ہے، اس پر میں آپ کا شکر ادا کروں. حضرت سلیمان علیہ السلام، نوح علیہ السلام کا ذکر، بڑے بڑے انبیاء علیہ السلام کا جو ہے شکر کا تذکرہ اللہ پاک نے قرآن کریم میں بیان فرمایا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زندگی میں جتنی نعمتیں تھیں اتنی نعمتوں کا جو شکر ادا کیا ہے کہ آپ پوری رات عبادت میں مشغول ہوتے. جب آپ کو کہا گیا ایک مرتبہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کہا کہ اللہ کے نبی میں دیکھتی ہوں کہ آپ بعض مرتبہ رات کو اتنی لمبی نماز پڑھتے ہیں کہ آپ کے پاؤں ورم کر جاتے ہیں، اس پر سوجن آ جاتی ہے. آپ اتنا مجاہدہ کیوں کرتے ہیں؟ آپ تو بخشا ہے. ہمیں ضرورت ہے ہمارے گناہوں کی معافی مانگے، ہمیں ضرورت ہے کہ رفع درجات ہوں، لیکن آپ کو تو اللہ تعالیٰ نے یہ فرما دیا ہے کہ آپ کے اگلے پچھلے گناہ معاف، آپ کو مقام محمود سب کچھ آپ کو، پھر آپ اتنا مجاہدہ کیوں فرماتے ہیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی اچھی بات فرمائی، افلا اکون عبدا شکورا. کہ عائشہ جب اللہ پاک نے اتنی نعمتیں مجھے دی کہ میرے جو ہے اگلے پچھلے گناہ کی معاف، میں بخشایا، اور جو مقام مجھے ملا ہے دنیا میں کسی کو نہیں ملا ہے، تو کیا میں اللہ کا فرمانبردار بندہ نہیں بنوں، شکر گزار بندہ نہیں بنوں؟ مجھے تو اب اللہ کا شکر اور زیادہ کرنا چاہیے. اس لیے میرے بھائیوں ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ اللہ پاک نے ہمیں کن کن نعمتوں سے نوازا ہے، کن کن نعمتوں سے نوازا ہے. اگر ہمارے پاس مکان ہے، اگر ہمارے پاس 2 وقت کا کھانا ہے، اگر ہمارے پاس ہماری اولاد ہے اور ہمارا جسم صحیح سالم اور تندرست ہے، یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے.
اب ان نعمتوں کو صحیح استعمال یہ اللہ کی ان نعمتوں میں اضافہ کرے گا، اور یہ شکر ہو گیا، یہ اللہ کا شکر ادا کیا ہم نے کہ ہم نے اللہ کو اپنی زبان سے بھی شکر ادا کیا، دل سے بھی اس کا اعتراف کیا، اور جو نعمت اللہ پاک نے ہمیں دی ہے ہم اس نعمت کو صحیح استعمال کریں، اس میں اللہ کی نافرمانی نہیں کریں گے۔ حضرت حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ شکر ایک ایسی چیز ہے جو اللہ سے نعمتوں کی بڑھوتری کرواتی ہے۔ شکر، آپ شکر کرو، اللہ سے نعمتوں کو خوب زیادہ لو، اور اللہ کی نعمتوں کی ناشکری دی ہوئی اللہ کی نعمت کو بھی چھین لیتی۔ جب بندہ اللہ کی نعمتوں کی ناشکری کرتا ہے تو جو نعمت اللہ پاک نے اس کو دی ہے اللہ اس کو چھین لیتے، اللہ پاک نے قرآن کریم میں اس بات کی طرف ایک پورے شہر کا واقعہ بیان کیا ہے۔ وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا قَرْيَةً كَانَتْ آمِنَةً مُطْمَئِنَّةً يَأْتِيهَا رِزْقُهَا رَغَدًا مِنْ كُلِّ مَكَانٍ فَكَفَرَتْ بِأَنْعُمِ اللَّهِ فَأَذَاقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ۔ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ اللہ نے ایک گاؤں کی مثال بیان کی، ایک شہر کی مثال بیان کی کہ دیکھو اس کا واقعہ تم پڑھو، اس گاؤں کا کیا حال تھا، فرمایا یاتیھا رزقھا رغدا من کل مکان، اس گاؤں اور اس شہر میں ہر طرف سے صبح سویرے روزانہ ہر طرف سے نعمتیں آتی، ہر طرف سے دروازے کھولے تھے اللہ تعالی۔ رزقھا، اللہ نے رزق، جان، مال، عزت، آبرو، کسی قسم کی اس شہر میں تنگی نہیں تھی، خوب نعمتوں سے اللہ پاک نے نوازا ہے۔ پھر اس گاؤں والوں نے کیا کیا؟ فَكَفَرَتْ بِأَنْعُمِ اللَّهِ، اللہ نے جو بھی نعمت ان کو دی تھی اس کی ناشکری کی انہوں نے، اس گاؤں والوں نے، اس شہر والوں نے اللہ کی اس نعمت کی ناشکری کی۔ اللہ ہمیں ٹائم پاس کے لیے قصہ نہیں سناتے کہ تمہارا جمعہ کا ٹائم پاس ہو جائے گا، اس کے لیے قصہ نہیں سناتے۔ اللہ پاک زندگیوں میں انقلاب پیدا کرنے کے لیے واقعہ بیان کرتے کہ دیکھو اس شہر کے ساتھ کیا ہے جس میں میرے فرما بردار بندے ہوتے تھے، تو تمہاری کیا مثال؟ فَكَفَرَتْ بِأَنْعُمِ اللَّهِ، اللہ کی نعمتوں کی ناشکری کی تو اللہ نے کیا سزا دی ان کو؟ فَأَذَاقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ، دو بڑے عذاب اس گاؤں والے کو اللہ پاک نے دیے، دو بڑے عذاب۔ سب سے بڑا عذاب بھوک کا عذاب، قحط ساری یہ بہت بڑا اللہ کا عذاب ہے۔ ابھی وقت نہیں ہے، صرف 7 منٹ باقی ہے۔ پہلا عذاب جو ہے ان کو سخت عذاب بھوک کا دیا گیا، فَأَذَاقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ، پہنا دیا کہ اب تم رہو اس میں۔ لباس کا لفظ، لباس بدن کے ساتھ لگا ہوا ہوتا ہے۔ والخوف، اور خوف مسلط کر دیا، فلاں مارے گا، فلاں لے لے گا، فلاں چیز جو ہے وہ چھین جائے گی، ہمیشہ خوف کا عذاب۔ جیسے آج ہمیں ہے نا خوف کا عذاب، کیسا خوف کہ سب نعمتیں ہمارے پاس موجود ہیں لیکن جو ہے ڈر لگتا ہے کوئی جادو کر دے گا، کوئی چھین لے گا، کوئی جو ہے ہم سے دھوکے میں لے جائے گا، اور اس کو چھپا کے جو ہے ہم اللہ کی نافرمانی میں اس کو استعمال کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ دو عذاب ہم نے ناشکری کی بنیاد پر دیے۔ یہ اللہ کا وعدہ ہے کہ تم اللہ کی نعمت کی شکر گزاری کرو گے تو وہ زیادہ ہوگی، اور تم ناشکری کرو گے اللہ اس کو چھین لے گا۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دعا میں یہ ہمیں سکھلایا کہ تم یہ مانگو اللہم زدنا ولا تنقصنا، یہ اللہ ہمیں زیادہ ہی دینا، چھیننا مت۔ اور دوسری جگہ پر جو فرمایا اللہم انی اعوذ بک من زوال نعمتی، کہ اللہ جو نعمتیں آپ نے مجھے دی ہے نا اس کے چھیننے سے ہم آپ کی پناہ چاہتے ہیں۔ جو بھی صحت تندرستی دی ہے یہ اللہ اس کو چھیننا مت، ورنہ جو ہے ایک بھوک کو آپ لے لو کہ بھوک لگنا بھی بند ہو جائے تو ہمارے گھروں کا اناج کیا کام کرے؟
قسم کے پکوان ہمارے کس کام کے؟ بھوک ہی نہیں لگتی. دوائی اثر کرے گی بھوک لگنے کی جب اللہ کا حکم ہوگا. اس کے میں نے کل بھی کہا تھا کہ اللہ کا شکر ہے کہ دیکھو ہمارے بڑے بوڑھے بڑی جماکشی کے ساتھ زندگی گزار گئے. ہمارے بڑے بوڑھے جو ہمارے ودوا جس کو ہم گجراتی میں کہتے ہیں، پہلے ہمارے دیہاتوں کا کیا حال تھا؟ ہمارے یہاں جو ہے روٹی جو ہے مہمان آتی تھی اس وقت پکتے تھے. لال جواری ہوتی، جوار میں روٹلو آپ لوگ جوار میں روٹلو کھاتا ہوتے تھی، لال جوار. مہمان آتے تھے تب جو ہے کبھی روٹی پکتی تھی اور بیچارے بوڑھوں کے پاؤں میں چپل بھی نہیں ہوتے تھے. لیکن زبان پر اللہ کا شکر ہوتا ہے، الحمدللہ ہوتا ہے اور بڑی اچھی زندگی گزار کے گئے. اور آج ہمارے گھروں میں سال کا اناج موجود ہے. کبھی گیہوں آ رہا ہے، کبھی پیاز آ رہے ہیں، کبھی تیل کے ڈبے آ رہے ہیں پورے سال کے. لیکن کبھی یہ توفیق نہیں ہوتی کہ اللہ پورے سال کا اناج آج گھر میں آ گیا. ہماری مستورات یا ہمارا مرد جو ہے 2 رکعت پڑھ کے اللہ کا شکر ادا کرے کہ اللہ اناج آ گیا ہے، اب کھلانا تیرے ہاتھ میں. نہیں ہوتا ہے. کرنا چاہیے یہ عمل. اللہ اس میں برکت دیں گے. اللہ کا وعدہ ہے، اللہ کا وعدہ ہے کہ میں جو ہے تمہیں دوں گا. اس لیے اللہ پاک نے پہلی قوموں پر عذاب جو اتارا ہے وہ ناشکری کی بنیاد پر اتارا ہے. آج ہمارے پاس صحت ہے لیکن ناشکری ہے، رزق ہے لیکن شکایت ہے، اور ہمارے پاس مال ہے لیکن اللہ کی نافرمانی. مال ہے لیکن اللہ کی نافرمانی. اس لیے یہ بہت بڑا عمل ہے کہ ہم اللہ کا شکر ادا کریں. آج جو ہے ایک وقت کا کھانا دنیا میں آج کے سروے کے حساب سے 50% لوگ ایسے ہیں جن کو 2 وقت مکمل کھانا نہیں ملتا ہے. 50%. تو ہمیں شکر ادا کرنا چاہیے کہ ہمارے دیہاتوں میں بہت کم لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جن کو زندگی میں پھاکا پڑتا ہے. اور ایسا نہیں ہوتا کہ ایک وقت کھایا اور دوسرے وقت کا نہیں ہوتا ہے. پوری بستی میں آپ دیکھیں. پھر شکر گزاری کیا ہے؟ مسجدوں میں آپ آتے ہیں. ہماری مسجدیں جیسے ابھی جمعہ میں پھول ہو جاتی ہیں ایسی عام نمازوں میں ہوتی ہے. کیا فجر کے بعد ہمارے ہاتھوں میں شکریانہ کے طور پر کہ اللہ ہم اٹھے اور اطمینان سے نیند آئی، ہم جو ہے اب قرآن کی تلاوت کرتے ہیں. یہ جو دعا سکھلائی گئی نیند کے بعد یہ بہت بڑا شکر ہے. الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور. فرمایا حدیث میں آتا ہے کہ آپ نے الحمدللہ کہا، یہ اللہ کا شکریہ ادا کیا. آپ نے الحمدللہ کہا، یہ آپ نے اللہ کا شکر ادا کیا. اس لیے میرے بھائیوں، اللہ نے جو بھی نعمتیں ہمیں دی ہے، جان، مال، عزت، آبرو، اولادیں، یہ بہت بڑی اللہ کی نعمت ہے. اس کی قدر کب ہوتی ہے؟ جب یہ چھین جاتی ہے. ابھی 5 منٹ کے لیے اے سی بند ہو گیا، دیکھو کیسے حالت ہو گئی. اللہ کا شکر ہے، اللہ کی نعمت ہے کہ اللہ پاک نے جو ہے ہمیں یہ نعمتیں دی ہے اور اس کی برکت اور حفاظت کا ذریعہ اللہ نے سکھلا دیا کہ دیکھو تم شکر کرو گے ہم تمہاری نعمتوں میں اضافہ کریں. اللہ پاک نے اولاد دی ہے، اللہ تیرا شکر ہے اس اولاد کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، اللہ اس کو قبول کرے. یہ اللہ آپ نے جوانی دی ہے، ہمیں جو ہے توفیق دے کہ ہم اس کے حلال کمائیں. یہ آپ کا شکر ہے. ہر لائن سے آپ کریں جو بھی آپ سوچیں اس کی. اس لیے ہم اللہ سے جو ہے آج ہی سے اس کی نیت کریں کہ اللہ اب تک جو ناشکری میں زندگی گزاری ہم اس سے توبہ کرتے ہیں، آئندہ زندگی جو ہے تیری نعمتوں کا ہمیشہ شکر ادا کریں گے. اور علماء نے لکھا ہے کہ شکر گزاری کا سب سے بڑا ذریعہ یہ ہے کہ اللہ کے نبی نے جو دعائیں جس وقت سکھائی ہیں اس کو پڑھتے رہو. یہ بہت بڑی شکر گزاری، اس میں سب چیزیں آ گئی. اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ کو بڑی عبادت اور عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین.